السلام علیکم ناظرین میں امتیاز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یوتھ کی آواز۔ ناظرین، جو پنجاب اور پنجاب اسمبلی کی صورتحال ہے وہ بہت تیزی سے تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حالات کچھ اور ہوتے ہیں اور اگلے ہی پل میں تمام ماحول تبدیل ہو جاتا ہے اور پی ڈی ایم کو رگڑے لگ رہے ہیں، یہ آپ جانتے رہیے۔ کیونکہ اب ہوا کیا ہے ناظرین، انہوں نے گورنر سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کروایا، پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا اس نوٹیفیکیشن کے تحت۔ اب پرویز الہی صاحب چلے گئے عدالت میں اور عدالت نے یہ فیصلہ جاری کر دیا ہے کہ پرویز الہی صاحب کو اور ان کی کابینہ کو بحال کر دیا جائے، اور پرویز الہی صاحب اپنا کام جاری رکھیں۔ اب ناظرین، جیسے ہی پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کیا انہوں نے، تو اس کے بعد انہوں نے عدم اعتماد کی قرارداد جو انہوں نے جمع کروائی تھی اسمبلی میں وہ واپس لے لی، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس نمبر پورے نہیں ہیں، اس لیے یہ ایک راستہ ہے اب اس کو واپس لینے کا۔ انہوں نے واپس لے لی۔ اب جب عدالت نے ان کو بحال کر دیا تو اس کے بعد انہوں نے اب تک عدم اعتماد کی قرارداد جمع دوبارہ نہیں کروائی۔ اس کا صاف صاف یہی مطلب ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ ہمارے نمبر پورے نہیں ہیں، اور ہم یہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم ڈی نوٹیفائی کر کے اپنی عدم اعتماد کی قرارداد واپس لے سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اب جو ستیم خان ہے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر، سب سے اہم رول ان کا ہے۔ انہوں نے پرویز الہی کو کہنا ہے، جو گورنر نے کہا ہو، کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ اعتماد کا ووٹ لیں گے جب پرویز الہی، تو اس کے فوراً بعد انہوں نے کر دینی ہے اسمبلیاں تحلیل۔ اب یہ تمام معاملہ جو ہے یہ جا سکتا ہے 11 تاریخ تک، 11 جنوری۔ اس کے بعد اگر ناظرین جو حکومت اپوزیشن ہے وہ دوبارہ سے عدم اعتماد کی قرارداد جمع کروا دیتی ہے، تو پھر جو اسپیکر ہیں وہ کہیں گے کہ عدم اعتماد کی قرارداد پر ووٹنگ ہو، اور اس کے بعد ناظرین یہ معاملہ تقریباً 4 دن تک، زیادہ سے زیادہ 4 دن تک پی ڈی ایم اور کھینچ سکتی ہے اس معاملے کو، اور 15 جنوری تک یہ معاملہ جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی، اس کے بعد پرویز الہی صاحب اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ ان کے پاس کوئی اب راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اس کے علاوہ اگر پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو دوبارہ وزیر اعلیٰ کے لیے ووٹنگ ہوگی، اور جو حمزہ شہباز ہیں وہ نون لیگ کی طرف سے آئیں گے وزیر اعلیٰ کے طرف سے، ان کی طرف سے آئیں گے وزیر اعلیٰ بننے کے لیے۔ تو اب ناظرین اس کے اندر پرویز الہی صاحب کو تھوڑا سنبھل کر چلنا پڑے گا۔ اگر کسی ممبرز نے ان کی طرف ووٹ ڈال دیا تو جو وہ ممبر ہے وہ ڈی نوٹیفائی ہو جائے گا، کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ اگر کوئی دوسری پارٹی کا ارکان کسی دوسری پارٹی کو ووٹ ڈال دے گا تو وہ ڈی نوٹیفائی ہو جائے گا۔ تو یہ معاملہ ہے۔ لیکن جو حمزہ شہباز ہیں ان کی کوشش یہی ہے کہ 10 سے 15 سے ارکان جو ہیں پی ٹی آئی کے اور کاف لیگ کے ملا کر ان کو ووٹ دیں اور ان کے نمبر زیادہ ہو جائیں پرویز الہی صاحب سے، اور وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں۔ ان کی یہی کوشش ہوگی۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ایک بیان دیا ہے کہ جو اراکین ہیں ان کو کالیں آ رہی ہیں، ان کو دھمکایا جا رہا ہے کہ آپ نے اسمبلی نہیں آنا، آپ نے پرویز الہی صاحب کو ووٹ نہیں دینا، ورنہ آپ کا سیاسی مستقبل تباہی کی طرف جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک تمام سینیریو بنا ہوا ہے ناظرین پنجاب کا۔ پنجاب میں جو حالات ہیں وہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ اب پرویز الہی صاحب اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ جیسے میں نے اعتماد کا ووٹ لے لیا تو اس کے فوراً بعد میں نے اسمبلی تحلیل کر دینی ہے، اور عمران خان کے کہنے پر صوبے کو انتخابات کی طرف لے جانا ہے۔ اگر ناظرین ایسا ہو جاتا ہے تو انتخابات، اب جو تمام سینیریو بنا ہوا ہے اس کے مطابق ایک جو پی ٹی آئی کی خواہش تھی کہ جو انتخابات ہیں وہ رمضان المبارک سے پہلے ہو جائیں، تو اب ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ معاملہ لگ رہا ہے کہ 15 تاریخ تک جائے گا۔ 15 تاریخ کے بعد اگر ناظرین اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں تو رمضان المبارک کے فوراً بعد، عید کے فوراً بعد ہی انتخابات ہوں گے، اس سے پہلے کوئی امکان نہیں بنتا۔ تو جو ایک پی ٹی آئی کی خواہش تھی کہ ہم رمضان المبارک سے پہلے انتخابات کروا لیں، تو وہ اب خواہش ہی رہ گئی ہے۔ اب رمضان المبارک کے بعد ہی انتخابات ہوں گے۔ لیکن ان تمام چیزوں میں جو پی ڈی ایم ہے وہ صاف طور پر دوبارہ سے ایکسپوز ہو کر عوام کے سامنے آ گئی ہے، اور انہوں نے ایک بار پھر اپنی ذلت
करवाई है। कल नाज़रीन इस्लाम आबाद में एक बहुत ख़तरनाक और खौफनाक किस्म का वाक़या रूनुमा हुआ। दहशतगर्दी का एक हमला हुआ। कार के अंदर 2 लोग सवार थे, एक मर्द था एक औरत थी। उन्होंने काफ़ी ख़तरनाक मनसूबा बनवाया था, लेकिन जो इस्लामाबाद पुलिस है यहाँ पर उनको क्रेडिट देना चाहिए, उन्होंने काफ़ी हाज़िर दिमागी से ये हमला रोका, लेकिन इसके अंदर एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। अब नाज़रीन हुकूमत ने उसके बाद क्या किया है? हुकूमत ने सिर्फ इतना किया है कि जो जुड़वा शहर हैं और जो ज़िला इस्लामाबाद है उस तमाम के अंदर दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। यानी कि आज जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में, जदीद मशीनरी के दौर में उन्होंने सिर्फ इतना ही किया कि दफ़ा 144 नाफिज कर दिया और कोई ऐसा बड़ा इकदाम नहीं किया कि जिनके ज़रिए हम उनको या उनके जो पीछे बैठे हैं जिन्होंने उनको भेजा था उन तक पहुंच सकें। तो ये एक नाज़रीन बहुत खौफनाक और बहुत ही ज़्यादा अफसोस का मुकाम है नाज़रीन कि ये हुकूमत ने सिर्फ इतना ही किया कि उनके बारे में और ज़्यादा कोई तफसीलात उन्होंने अपनी नहीं निकाली कि हम इनके लिए ये कर रहे हैं या हमें ये चीज़ें करनी चाहिए। इमरान खान ने नाज़रीन गुफ्तगू की सीनियर सहाफ़ियों से और उसमें उन्होंने कहा कि जो ये हैं ये चाहते हैं कि 2023 में भी इंतखाबात ना हों, जो अक्टूबर में जनरल इलेक्शन होने हैं वो भी ना हो, ये चीज़ें ऐसे चलती रहें और जो हमने अभी लूटना है, जो पैसा हमारा रह गया लूटने के लिए वो हम लूट लें और इस मुल्क को कंगाल करके छोड़ें। तो ये एक बयान इमरान खान साहब ने दिया है। लेकिन इस वक्त जो तमाम सिनेरियो बना हुआ है इसमें सिर्फ यही नज़र आ रहा है कि लीड इमरान खान साहब के हाथ में है। इमरान खान साहब इसमें कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। देखना यह है कि अब हुकूमत क्या करती है, हुकूमत अदम एतमाद की करारदाद दोबारा पेश करती है या नहीं करती, तो ये एक चीज़ देखने वाली है। अब के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हमारे वतन जिसका हमें नासिर हो।